کلپ نمبر 1412۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ ترجمہ: اور جو ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول بھیجے ان سے پوچھو کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود مقرر کیے ہیں جن کی عبادت کی جائے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا، اور ہم نے جو تم سے پہلے اپنے رسول بھیجے ان سے پوچھو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رسولوں علیہ السلام سے سوال کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ادیان اور ان کی ملتوں کو تلاش کرو کہ کیا کہیں بھی اور کسی بھی نبی کی امت میں بت پرستی روا رکھی گئی ہے۔ اور اکثر مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کی ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے ان سے دریافت کرو کہ کیا کبھی کسی نبی نے غیر اللہ کی عبادت کی اجازت دی، تاکہ مشرکین پر ثابت ہو جائے کہ مخلوق پرستی نہ کسی رسول نے بتائی اور نہ کسی کتاب میں آئی۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے آئے اور سب نے مخلوق پرستی کی ممانعت فرمائی، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے توحید کی دعوت دیتے رہنے کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو موسیٰ نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا تو جبھی وہ ان پر ہنسنے لگے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ بیان کرنے سے مقصود کفار قریش کی گفتگو کی وجہ سے پہنچنے والی تکلیف پر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی قوم نے جیسا سلوک کیا کہ مال کی کمی اور معاشرے میں ان کی نظر میں مقام نہ ہونے پر عار دلایا، ویسا سلوک حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کفار کی روش کوئی آج کی نہیں بلکہ بہت پرانی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تاکہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور ید بیضا ایسی وہ نشانیاں دکھائیں جو آپ کی رسالت پر دلالت کرتی تھیں تو وہ ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی بجائے الٹا ہنسنے اور مذاق اڑانے لگ گئے اور انہیں جادو بتانے لگے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔